مسلمان عورت اور 10,000 سال کی عمروں کی دعائیں مانگتی ہے اپنے بچوں کے لیے. ایسی بے وقوف اور کیا سے کہتے ہیں بے وقوف کہ ایسی دعا اپنے بچے کے لیے مانگی جائے جو دشمن بھی نہ مانگے. میں اپنے بچے کے 1000 سال کی دعا مانگوں تو میں تو سب سے بڑا دشمن ہوں اپنے بچے کے. سامعین محترم، ساحل ادیم صاحب کی اس گفتگو میں 3 باتیں قابل ذکر ہیں. نمبر 1، ساحل ادیم صاحب نے ایک قید لگائی ہے 1000 اور 10,000 سال کی، کہ میں جو اپنے بچوں کے لیے 1000 اور 10,000 سال کی دعائیں مانگتی ہے. میرا سوال ہے کہ ساحل ادیم صاحب نے یہ قید کس بنیاد پر لگائی ہے؟ آپ ہمیں ایسی مثالیں ثبوت کے طور پر پیش کریں کہ ماؤں نے اپنے بچوں کے لیے 1000 اور 10,000 سال کا لفظ بول کر اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگی ہوں، وہ پیش کریں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ والدین جب اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں تو اس میں عمر کی کوئی قید نہیں لگاتے، بلکہ صرف لمبی عمر کی دعا کرتے ہیں. اور اس مطلقاً عمر کی جو دعا کی گئی ہے، اس کو 1000 اور 10,000 سال کے ساتھ قید کیوں کیا گیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دوسرے نمبر پر ساحل ادیم صاحب نے ایسی ماؤں کو جو اپنے بچوں کے لیے لمبی عمر کی دعا کرتی ہیں بے وقوف کہا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ ساحل ادیم صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی ماں نے آپ کے لیے کون کون سی دعائیں مانگی تھی؟ آپ کو یاد ہے؟ آپ کو بتائی تھی؟ اگر بتائی تھی تو آپ بتائیں ان میں یہ دعا تھی یا نہیں تھی. اگر آپ کو آپ کی والدہ نے نہیں بتائی تھی تو میرا حسن ظن یہ ہے کہ آپ کی ماں نے آپ کے لیے لمبی عمر کی دعا کی ہوگی. تو پھر پہلے نمبر پر آپ کا یہ دعویٰ آپ کی ماں کی طرف لوٹتا ہے. آپ اور کسی کو نہیں، پہلے نمبر پر اپنی ماں کو بے وقوف کہہ رہے ہیں. اگر آپ اس کا انکار کرتے ہو تو پھر اس کا مطلب یہ نکلتا ہے آپ کی ماں نے آپ کے لیے دعائیں نہیں بلکہ بد دعائیں کی تھی. میرا حسن ظن یہ ہے کہ مائیں اپنے بچوں کے لیے بد دعائیں نہیں دعائیں کرتی ہیں. تیسری بات، ساحل ادیم صاحب نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ ان کے لیے لمبی عمر کی دعا کرنا یہ ان کے ساتھ دشمنی ہے. ساحل ادیم صاحب، میرا آپ سے سوال ہے، آپ نے یہ اصول کہاں سے لیا ہے کہ لمبی عمر کی دعا کرنا یہ بچے کے ساتھ دشمنی ہے، جبکہ خود آپ کا دعویٰ کیا ہے وہ سن لیں. میرا جو نیریٹو ہے وہ یہ کہ اصول قرآن سے، اللہ کے علاوہ کسی کی اوقات نہیں ہم بننے دیں گے کہ وہ اصول اپنے بنا دے. ساحل ادیم صاحب، آپ بتائیں قرآن میں کہاں یہ اصول لکھا ہے کہ بچے کے لیے لمبی عمر کی دعا کرنا یہ اس کے ساتھ دشمنی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ایسا اصول گھڑنا جو قرآن و حدیث کے خلاف و جہالت پر مبنی ہے. ساحل ادیم صاحب کی یہ بات شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین بندہ وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال بھی اچھے ہوں. جس کی عمر لمبی ہے اور اس کے اعمال اچھے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو سب سے بہترین قرار دے رہے ہیں. اور ساحل ادیم صاحب کہتے ہیں جی لمبی عمر کی دعا کرنا ہی دشمنی ہے. اور ساحل ادیم صاحب کا یہ اصول اس حدیث کے خلاف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو دعائیں کی تھی ان میں سے ایک لمبی عمر کی بھی تھی. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ کو بھی لمبی عمر کی دعا دی. ساحل ادیم صاحب کے اس اصول کے مطابق تو یہ ظاہر ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے لمبی عمر کی دعا کی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، حضور نے ان کے ساتھ دشمنی کی ہے. یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ قرآن کریم کا نام لے کر ایسے اصول گڑنا جن کا شریعت سے دور دور تک کا کوئی تعلق ہی نہ ہو، ایسے بندے کو منطق کی اصطلاح میں جاہل مرکب کہتے ہیں. یہ بات واضح طور پر ظاہر ہو گئی کہ ساحل ادیم صاحب کی یہ گفتگو قرآن و حدیث کے خلاف ہے اور ساحل ادیم صاحب جاہل مرکب کا مظہر عتم ثابت ہو گئے.